ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر کو کہتے ہیں کوئی شخص یہ کہے کہ رات کے کچھ حصہ میں یہاں سے بیت المقدس چلا گیا، وہاں جا کر پھر میں نے امامت کروائی، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا تک میں چلا گیا، اگر کوئی یہ بات کہے تم اس کو مان لو گے، اس کی تصدیق کرو گے؟ ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ ان قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم فصدق، اگر میرے مقتدا، میرے پیشوا، میرے رہبر و ہادی محمد رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے تو پھر سچ کہا۔ تو رب کیا کہتا ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک سچائی لے کر آیا ہے، ایک نے سچائی کی تصدیق کی ہے، کتاب بھی ان کی ہے، مجمع البیات، اس میں کیا لکھتا ہے علامہ طبرسی؟ والذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہ ابو بکر الصدیق، وہاں پہ ابو بکر کو صدیق لکھا ہے، اور تفسیر امامین میں کیا لکھا ہے؟ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ راز کی بات کی۔ لکھتا ہے شیعہ مؤلف مفسر، کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو کہا، اے حفصہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے اور ان کے بعد عمر خلیفہ ہوں گے، یا رسول اللہ من انباک، آپ کو یہ بات کس نے بتلائی ہے؟ فرمایا نبانی العلیم الخبیر، مجھے آسمان والے علیم و خبیر نے یہ بات بتائی۔ اور احقاق الحق ہے قاضی نور اللہ شوستری کی، ہمارے بھائیوں کا یہ بہت بڑا مجتہد ہے۔ احقاق الحق میں کیا لکھتا ہے؟ امام جعفر صادق، جن کی طرف آج اپنے آپ کو منسوب کیا جاتا ہے فقہ جعفریہ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں امامان عادلان قاما علی الحق ماتا علی الحق، حضرت ابو بکر حضرت عمر وہ عادل امام تھے، ساری زندگی حق پر قائم رہے ہیں، حق پر ان کو موت آئی، ان کی موت آئی ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اللہ قیامت تک ان پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ یہ کون لکھنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو یہ اپنا امام مانتے ہیں، امام جعفر صادق کو، فقہ جعفریہ، ان کو امام جعفر والا عقیدہ بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، علی بن عیسیٰ اربنی کی کتاب ہے، ان کے بہت بڑے مؤلف اور مورخ اور عالم ہیں، اس میں روایت درج کرتے ہیں امام باقر رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ تلوار جو ہے اس کا دستہ، اس کے اوپر چاندی کا نقش و نگار کرنا جائز ہے؟ کہتے ہیں ہاں جائز ہے، لا باس بہ، اس پر کوئی حرج نہیں۔ دلیل طلب کی گئی، جی دلیل دے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے دستہ پر بھی چاندی کے نقش و نگار تھے۔ وہ بڑے حیران ہو کر پوچھتا ہے، حیرانگی سے پوچھتا ہے، آپ نے ابو بکر کو الصدیق کہا ہے؟ کہتے ہیں ہاں نام الصدیق، نام الصدیق، نام الصدیق، ہاں ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا، لا صدق اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا و آخرت میں اس کو سچا نہ کرے، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے۔ اور میرے بھائیو یہ ان کے اکابرین کی کتاب ہے۔ لکھنے والے کیا لکھتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، کشف الالتباس میں معتبر ترین کتاب ہے، لکھنے والے بھی ان کے بڑے ہیں، وہ لکھتے ہیں ثانی اثنین ہوا ابو بکر الصدیق، دوسروں جو دو ہیں دونوں میں سے دوسرا، اللہ کا قرآن کہتا ہے دونوں میں سے دوسرا، دونوں میں سے دوسرا کون ہے؟ لکھنے والا لکھتا ہے ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیو یہ تمہارے اکابرین نے اپنی کتابوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل، یہ اہل بیت ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، رسول اللہ کے داماد، رسول اللہ کے ازواج،
فضائل و مناقب اللہ کا قرآن بڑا ہوا ہے. رب کا قرآن ہے شروع میں صراط الذین انعمت علیہم, کن پر انعام ہوا ہے؟ اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. اللہ نے جب نبیوں کا تذکرہ کیا ہے تو نبی کے بعد صدیق کا تذکرہ کیا. والصدیقین والشہداء, اللہ نے پھر شہداء کا تذکرہ کیا ہے. شہداء میں سے کون؟ اصبت یا احد علیک نبی اللہ والصدیق وشہیدان. اے احد ٹھہر جا, تجھ پر اللہ کا نبی ہے, صدیق ہے, اور عمر فاروق اور عثمان غنی دو شہید ہیں. رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے. پہلے کون ہے؟ انبیاء ہے, پھر کون ہے؟ صدیقین ہے, پھر کون ہے؟ شہداء ہے, پھر صالحین. وحسن اولئک رفیقا. ایک طرف بدر والے, احد والے, خندق والے, فتح مکہ والے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسر یسر کے ساتھی, خلوت و جلوت کے ساتھی, جن کے ایمان کی شہادت رب کا قرآن بار بار دیتا ہے. صرف شہادت ہی نہیں دیتا بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے معیار حق اگر کسی کو مقرر کیا ہے تو نبی کی جماعت کو مقرر کیا ہے. ایمان اگر قبول ہے, اگر عمل قبول ہے, تو عمل اور ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ جیسا ہونا چاہیے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ صحابہ ایمان لائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر اے میرے نبی کی جماعت جس طرح تم ایمان لائے ہو اس طرح ایمان لائیں گے تو پھر کامیاب ہے, وگرنہ یہ کامیاب نہیں. رب کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. نبی کی سنت کو تھامنا ہے تو رستہ ابو بکر ہے, رستہ عمر ہے, رستہ عثمان علی ہے, رستہ رسول اللہ کے صحابہ ہے. اللہ نے ان کو دروازہ اور معیار مقرر کیا ہے. فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. ابو بکر, عمر, عثمان کا رستہ چھوڑ کر, صحابہ کی جماعت کا رستہ چھوڑ کر اگر کوئی اور راہ اپنائے گا وہ جنت میں جا سکتا نہیں. یہ اللہ کا قرآن ہے میرے بھائی, رب کا قرآن. آج دھوکہ دیا جا رہا ہے. آج الیکٹرانک میڈیا پر اشاروں کنایوں کے ساتھ زبانیں تبرہ کر رہی ہیں صحابہ و تابعین پر, اور لوگ آگے سے داد دے رہے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی ہم بھی کتاب اللہ کو اصلی مانتے ہیں, یہ اصلی نہیں مانتے. اگر اصلی مانتے ہو تو ان میں کوئی حافظ قرآن موجود ہو, لیکن حافظ قرآن کوئی موجود نہیں. اگر یہ مانتے ہو اصلی تو ابو بکر سے, عمر سے, عثمان سے محبت کرتے ہو, طلحہ و زبیر کو اپنا امام تسلیم کرتے ہو, بدر والوں کا مقام تسلیم کرتے ہو. یہ اس طرح کے اشارے نہ کرے. عورت وہ اچھی جو گھر میں ٹھہرے, مرد وہ اچھے جو میدان میں ٹھہرے. یہ گالی دے رہے ہیں. یہ جملہ جو ہے یہ بہت بڑی گالی ہے, اور یہ تولا تبرہ یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے. علی کے چاہنے والوں کے ساتھ محبت کرنا, جو علی کے دشمن ہیں نعوذ باللہ ان کو گالیاں دینا ان کے عقیدے کا حصہ. اب یہ گالیاں دیتے ہیں صحافتی ادب کے دائرے میں, ان کے نزدیک جو ادب کا دائرہ ہے. اب یہ کس پر زد لگائی جا رہی ہے؟ اشارہ ہے بلوہ جمل کی طرف. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب, اور جب غزوہ احد میں وہ ناکہ ٹوٹ گیا, دستہ اکھڑ گیا, دوبارہ حملہ ہوا, صحابہ بھاگے, یہ اشارہ کیا ہے مرد وہ اچھا جو میدان میں ٹھہرے. یہ رب کا. لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. فرمایا اللہ نے, یہ نبی جب تیری جمعیت ہے جو تیرے ساتھ مر مٹنے والے ہیں, نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا, جن کا شعار ہے اے میرے پیغمبر جب تنگی میں تکلیف ان پر آئی, آزمائش ان پر آئی, یہ
دوڑ بھاگے اللہ خالق و مالک نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ خالق و مالک جانتا ہے کہ یہ تیرے ایمان والے ساتھی ہیں، جنت والے ساتھی ہیں۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان والی جنت والی معیت والے ساتھی ہم نے سب کو معاف کر دیا، رب نے معاف کر دیا ہے، لیکن اس کی زبان آج تک معاف کر رہی، گالیاں دے رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا۔ بھائی نبی تربیت کر رہا ہے، قرآن اترتا، صحابہ سے غلطیاں ہوتی ہیں، پھر اللہ خالق و مالک ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے احکامات نازل کرتا ہے۔ اگر صحابہ کا ایمان معتبر نہ ہو، پورا قرآن جو ہے یہ پورے کا پورا قرآن اللہ جانتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، مردود ٹھہرتا ہے۔ رب کے قرآن میں شروع سے لے کر بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک اکثر قرآن کا حصہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے احوال، واقعات، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کے سوالات کے نتیجے میں اترا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرتے، ان کو تعلیم دیتے، وَيُزَكِّيهِمْ 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 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ رب کا قرآن اترتا، محمد رسول اللہ عمل کر کے دکھاتے اور صحابہ اپنا۔ یہ میرے بھائی، اور پھر احد، بدر کا واقعہ ہوا۔ احد سے پہلے حدیث میں آتا ہے اللہ خالق و مالک، انہوں نے تو کسی کو معاف نہیں کیا۔ اچھا بھائی، بدر والوں کے بعد شاید احد والوں کا قصور ہے، لیکن بدر والے معاف کر دیے ہیں۔ ان میں ابو بکر، عمر، عثمان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جمعیت ہے 313 صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کو شاید معاف کر دیا ہے، لیکن ان کی زبانوں نے ان کو بھی معاف کیا نہیں۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ واقعہ بدر اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، وہ واقعہ بدر پڑھے، وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اگر یہ مرتد تھے، منافق تھے، تو رب کو مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ ایمان والو، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بدر میں۔ اور پھر جب واقعہ بدر ہوا، رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے یہ منافقین کی جماعت تیار کی ہے، یہ نعوذ باللہ مرتد میں نے تیار کیے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ میری محنت ہے، اگر یہ میری محنت مٹ گئی تو زمین پر تیرا نام لیوا کوئی باقی نہیں۔ اللہ یہ میری محنت ہے، یہ ایمان والا، یہ محنت ہے میری۔ تو اللہ خالق و مالک، حدیث میں ہے بخاری میں کہ اللہ خالق و مالک آسمانی دنیا پر آ گئے اور اطلع علی اہل بدر قال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم۔ اے بدر والو، واقعہ بدر جب ہوا، یہ دیکھو ایمان والی جماعت، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ادھر یہ تابوت کے ساتھی ہیں، ادھر باپ ادھر بیٹا ہے، ادھر بیٹا ہے ادھر باپ۔